ناظرین السلام علیکم، آداب۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان ہیں جناب کے رحمان خان صاحب، جو اقلیتی امور کے مرکزی وزیر رہ چکے ہیں، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں اور کرناٹک لیجسلیٹو کونسل کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ کرناٹک مائنارٹی کمیشن کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں۔ ایک اور ان کی خوبی یہ ہے، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ جوائنٹ پارلیمنٹری جو کمیٹی تھی وقف پر 2 مرتبہ اس کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور انہی کے زمانے میں جو ہے ایک ضخیم رپورٹ وقف کے بارے میں، ملک میں جو وقف کی کیا صورتحال ہے، ایک ضخیم رپورٹ جو ہے حکومت کی طرف سے شائع کی گئی تھی، جو ایک لینڈ مارک کتاب ہے، جو بہت ہی جو ہے اہم کتاب ہے وقف کے حوالے سے۔ اور اسی کے بنیاد پر جو ہے یہ جو وقف ایکٹ جو 2013 میں ترمیم کر کے 1995 کا جو وقف ایکٹ تھا، اس میں ترمیم کر کے 2013 میں جو وقف ترمیم کر کے پاس کیا گیا تھا، وہ اسی رپورٹ کے بنیاد پر اور جناب کے رحمان صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے پاس ہوا تھا۔ لیکن آج وہ وقف ایکٹ جو ہے خطرے میں ہے۔ حکومت کی نیت جو ہے صاف نظر آتی ہے کہ وہ وقف کے تئیں ایک کیا کہیں اسے دشمنانہ رویہ رکھ رہی ہے۔ وقف کے حوالے سے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے رحمان خان صاحب موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب رحمان خان صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ ہاں، یہ جے پی سی کا جو وقف پر بنائی گئی تھی ایک احتجاج کے بعد، یا موقع کو ٹالنے کے لیے، یہی ایسا نظر آتا ہے۔ تو اس نے جس طرح سے رپورٹ تیار کی، جو پارلیمانی ضوابط تھے اس کو فالو کرنے کے بجائے وہ من مانے طریقے سے کرتے رہی۔ تو اب اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھی جے پی سی کو چیئر کیا ہے وقف پر، آپ کی جے پی سی میں اور اس میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ جے پی سی جب حکومت نے وقت پر ان کی جو پورے ان کے حربے ختم ہونے کے بعد سڈن وقف کے اوپر نظر ڈالے، جی، یعنی اس کے پہلے وقف کے بارے میں کچھ ان 10 سالوں میں جی، بی جے پی نے کبھی وقف کا ایشو نہیں بنایا تھا۔ جی، اگر ان کا منشا وہ رہتا تو انہوں نے ان کے 2009 کے مینیفیسٹو میں بی جے پی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں انہوں نے وقف کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، رحمان خان کی کمیٹی، میرا نام الیکشن مینیفیسٹو باضابطہ لکھ کے وہ ہم اس کو لاگو کریں گے۔ یہ ان کا الیکشن مینیفیسٹو میں 2009 کا الیکشن مینیفیسٹو۔ ان 10-15 سالوں میں کبھی بھی اس کے اوپر بی جے پی یا اور دوسرے اس کی تنقید بھی نہیں کی۔ جی، ہاں، ایسا آگے کوئی اس کے خلاف ایجیٹیشن چلتا رہا، کچھ نہیں۔ کبھی بھی ان کا پازیٹیو وہ رہا ہمیشہ، جو بھی لیڈر میں بھی سنا ہوں، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو آج ان کو وقت کیسا یاد آیا؟ انہوں نے اس کو ایک ایشو بنایا، ان کو وقت کو کہیں ایک کرناٹک میں یا کہیں ان کو یہ نظر آیا کہ اب ان کا کیا ایشو ہے الیکشن کے پہلے، ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، تو انہوں نے وہی وقت کو ایک ایشو بنایا، ایک فرضی ایشو لے کے، یعنی کہ وقف کی زمین، ہزاروں ایکڑ زمین
غبن ہو گئی ہے، اس کو کسانوں کی، اس کو لا کے کسان کو آٹ کر، جی جی کسانوں کا ایشو چل رہا تھا، جی تو کسانوں کی ہزاروں ایکڑ زمین ہڑپ کر لیے گئے ہیں وقف کے نام پہ، یہ وہ بول کے، وہ ایک فرضی ہے، کیونکہ جی کسانوں کی زمین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ لینڈ ریفارمز آنے کے بعد، جی خاص کر جو انہوں نے کرناٹک کا ایگزامپل دے رہے ہیں جی کہ وہاں پر جو ایکسس لینڈ سب گورنمنٹ نے لے لی ہے جی کسانوں کی، جی یعنی لینڈ لیس، یعنی ہاں جو تھے جو ان کو تقسیم کیا، کسان تھا، اگر وہ کسان زراعت کر رہا ہے کسی کی زمین، تو زمین اسی کی ہو گئی۔ جی ایک اسٹیٹ میں جہاں لینڈ ریفارم امپلیمنٹ ہوا ہے، اس کو جا کے کرنا کہ کہیں 1000 ایکڑ زمین ایک گاؤں، جی پورا گاؤں ہی جی وقفہ ہو گیا ہے، جی تو اس طرح سے ایک فرضی پروپیگنڈا، جی وہ ماہر ہیں، جی جی یعنی ایک وہی ایشو کرتے ہیں کو کرنے کے لیے بی جے پی ماہر ہے، وہ میڈیا مشین ہے ان کے اور پاس۔ اس کو انہوں نے اس طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ صحیح سمجھیں۔ جب لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوگی زراعت کسانوں میں کہ ہاں ہماری زمین قبضہ کیا گیا ہے، وقفوں نے ہزاروں ایکڑ زمین لے لی ہے، کہیں بتا نہیں کہاں حضور کس کی لے لیے ہیں، وہ کچھ کے پاس میں پڑے ہیں، تو وہ اس کو ایجیٹیشن اس طرح سے فصل ہے کہ وہ مدراس ترچناپلی میں کہیں ایک گاؤں ہے، وہ پورا گاؤں پورا وقف ہو گیا ہے، سب کے گھروں جو رہنے کے گھر پورے وقف ہو گئے ہیں، لوگ تنقید یہ کرتے ہیں نا، اسے اس کی تصدیق کرتے نہیں، یا انکوائری کرتے نہیں، یا معلوم نہیں، اور سمجھ اسٹوری بناتے ہیں، تو دیکھو اس کو میڈیا نے اتنا اچھالا اس کو ایک ایشو بن دیا ملک میں۔ جی 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 تو اس کے بعد وہ ایشو بننے کے بعد انہوں نے ان کو پارلیمنٹ میں بنا کہ ہم اس کو وقف کو امینڈ کریں گے، ہم وہ یہ کریں گے، وہ پورا کریں گے۔ اب یہ کسانوں کو کیا ہونا ہے چاہیے، ایک ایشو ہونا چاہیے، سچ ہے یہ ہماری زمین چلے گئی ہے، تو اس کے بعد اس کو انہوں نے ایک ایشو بنا کے اس کو امینڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب جب امینڈ کیا گیا تو کچھ بھی لیگل کانسٹیٹیوشنل کچھ انہوں نے نہیں دیکھا، سب کو تو ایک ایموشنل ایشو بنا کے وقت کو اس کو آج ایشو بنایا۔ اب اس میں ہم اس کو فائٹ کرنے میں ناکام رہے۔ جی وقف بورڈز جو تھے یہ سب ناکارہ تھے، جی جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو، اور انہوں نے ان کے پروپیگنڈے کو، کیونکہ ذرا اسٹیٹ گورنمنٹس ان کے کنٹرول میں تھے، جی جی اور ذرا وقف بورڈ ناکارہ تھے، تو کوئی وقف بورڈ اس کو ڈینائی کرنے کا، اس کے پروپیگنڈے کو دکھانے، اسمیش کرنے کا جو ہے، جی کاؤنٹر کرنے کا جو پوزیشن، کاؤنٹر کرنے کا کوئی کام ہی نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا، ملک میں ایک ماحول بن گیا۔ جی 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 جب ماحول بن جاتا ہے تو آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ اب صرف ہم کانفرنسز کرتے رہے، میٹنگ کرتے رہے، جلسے کرتے رہے، انہوں نے بل بھی انٹروڈیوس بھی کر دی، جے پی سی کو بھی دے دی، اور جو معلوم تھا کہ ڈے 1 سے معلوم تھا کہ جے پی سے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ انہی کے میجارٹی لوگ رہتے ہیں، یہی کرتے ہیں، تماشا کیے ہوگا۔ اب انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے دے دیا ہے۔ اچھا، یہ 1984 میں الیکشن ہوئے لوک سبھا کے، جو بی جے پی تھی، جنگ سنگھ سے بی جے پی میں تبدیل ہوئی تھی، اس کو صرف 2 سیٹیں ملی۔ اس کے بعد جو ہے یہ پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے،
بابری مسجد کا مسئلہ آ گیا. یہ بابری مسجد کے مسئلے کو لے اڑے انہوں نے جو ہے ہندو موبلائزیشن کے نام پر. پھر اس میں جو شدت آئی بہت زیادہ جب منڈل کمیشن کی رپورٹ 1990 میں جو ہے نافذ کی گئی تو اس کو کیسا کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ جو ان کی جو حکمت عملی ہوتی ہے، ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ آج آگے تان مسلمانوں پہ توڑتے ہیں. کاسٹ ریزیڈنٹ سوسائٹی کہتے تو ہے کہ ہندو سب ہندو یعنی ہندو کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہندو کو جن کو ہندو کہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف کا ایشو بھی اسی وجہ سے غالباً لایا گیا ہے، اچانک لایا گیا ہے کہ ان کی جو سیٹیں تھی 400 کا دعویٰ کر رہے تھے، بہت کچھ دعویٰ کر رہے تھے، 400 کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن وہ 260 پر آ کے کہ اس میں بھی جو ہے بڑی عنایتیں ہے الیکشن کمیشن کی. وہ تو سب رپورٹیں آ گئی، ADR کی رپورٹ آ چکی ہے. ووٹ فار ڈیموکریسی جو مہاراشٹر کا ایک سول سرونٹس کا گروپ ہے، ان کا کہنا ہے کہ 79 سیٹیں اس کے نتیجے میں BJP کو ملی ہے. انہوں نے باضابطہ پروو کر کے بتایا. اڑیسہ کا بھی الیکشن کا بتایا انہوں نے، کہاں کہاں گڑبڑی کی، کس طرح سے گڑبڑی کی، اب سب کچھ آیا. تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ پھر یہ جو ہے مسلمانوں پہ تکیہ کرتے ہیں. ان کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی پازیٹیو سلوگن نہیں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وقف کا ایشو جو لایا ہے انہوں نے پولرائزیشن کے لیے لایا ہے، کیونکہ وقف کی جائیدادیں ملک کے چپے چپے میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ بہت زیادہ آسانی سے جو ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہاں الیکشن ہو رہا تھا دلی میں اسمبلی میں، تو یہاں پہ تو وقف کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ایسے تنازعات ہے ہی نہیں، لیکن ایک پوسٹر جو ہے پمفلٹ نکالا گیا تھا جس پر جو ہے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، کوئی نام نہیں تھا اس پمفلٹ میں، ہینڈ بل میں، اور وقف کے خلاف انتہائی جھوٹے باتیں کہی گئی تھی اور کہا گیا تھا جو ہندو ہوگا وہ جو ہندو کی بات کرے گا اس کے لیے ووٹ ڈالے گا، ووٹ کی بھی اس کے اندر اپیل کی گئی تھی. تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان اور سیکولر جو جماعتیں ان کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا الیکشن چاہیے؟ خاموش ہے نا، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ وائلیٹ ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن وہ تو راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی سب کہتے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے پورا کمپرومائز ہے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہے کمپرومائز ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اب اس میں سے کیسی راہ نکالی جا سکتی ہے؟ کیا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ کے بڑے تجربات ہیں، 50-60 سال کے تجربات ہیں سیاست میں بھی، دیکھیے ہر فیلڈ میں ہے. مسلمانوں کے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے جی، کیونکہ مسلمان کبھی تنازع نہیں چاہتا جی اور وہ امن چاہتا ہے. جی وہ اپنا آئینی حق جو حاصل کرنا چاہتا ہے، جی جو اس کا حق ہے. مگر جو اقتدار کی پارٹی ہے، ہاں بسر اقتدار جو جماعت ہے، تو ان کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے جو بھی ایشوز ہیں اس کو کمیونلائز کریں. جی جب کمیونلائز ماحول پیدا ہو جاتا ہے ملک میں تو اچھا ہندو بھی متاثر ہو جاتا ہے، کمیونل ہو جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کے سامنے ہم ہر وقت ہمارے ایشوز کو کبھی ایک یعنی غیر جذباتی انداز میں ایک تو جذباتی انداز میں ہے، دوسرا ہمارے ایشوز کو ہم خود نہیں جانتے کہ ہمارے کیا ایشوز. جی اگر ہم تاریخ دیکھیں، اگر ہم تاریخ دیکھیں گے تو جو موقع ہم فراہم کر رہے ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں. جی یہ جو کمیونل لوگوں کو، اب دیکھیے بابری مسجد کا، جی کوئی اس کے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے پہلے مسئلہ تو 50 سال سے تھا بابری مسجد کا. جی جی اسے کمیونل بنا نہیں سکے وہ. جی اب وہ ایک تالا کھولنے سے جی
اس کو ہم نے صحیح ہینڈل نہیں کیا. جی 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 نیجر ریئیکشن جو ہے تو اس کا ریئیکشن آج تاریخ کا ایک جی جی پارٹ بڑا پارٹ بن گیا. پھر شابانو کیس آیا. جی آپ ہم یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں, وہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ کو یونیفارم سول کوڈ جی کے ایشو کے ساتھ, جی وہ تو ایشو تھا ہمارے پاس پہلے. جی آپ وہ شابانو کی ایک انڈیویجل کیس تھا, جی ہم اس کو ایشو بنائے. جی یہ کوئی انڈیویجل کیس ہے, وہ چاہے فالو کرے یا نہ فالو کرے. تو مینٹیننس دینے کا یا نہیں دینے کا جی ایک ہے, جی ہمارا ایمان ہے, ہم اس کے طرف سے چلیں گے. آپ کو یہ مجبور نہیں کرے گا. تو اس کو ہم صحیح ہینڈل نہیں کیے. میں یہ نہیں کہتا کہ یو سی سی کا مسئلہ نہیں ہے, جی جی مگر آپ اس ایشو کو کس طرح سے ٹیک اپ کرنا چاہیے وہ وہاں دینا پہ ہم تھا, غلطی کیسا کرتے کرنا تھا. جی جی جب آپ اقلیت میں ہیں جی اور ایموشن ایشو ہو جاتا ہے, جی تو آپ میجارٹیرین رجیم میں کیسا ٹیکل کرنا چاہیے ٹیکل وہ اس پہ آپ کے رائٹ پہ کر نہیں سکتے, کیونکہ رائٹس بھی انسان کے رائٹ وہ میجارٹیرین میں جی جی کون یہ کرے گا. جی جی یہ میجارٹی نے ایک چیز ہم پہلے سمجھ لینا کہ ہم ڈیموکریسی میں ہیں. جی ڈیموکریسی کا مین یہ ہے کہ جس کی میجارٹی ہے اس کی اقتدار, اس کی حکومت ہے. تو یہ ایک ایسی یہ ہے ہتھیار ہے ڈیموکریسی, اس کو ادھر بھی چلا سکتے ہیں ادھر بھی چلا سکتے ہیں. اسی لیے تو سیف گارڈ دیے گئے ہیں. تو سیف گارڈ یہی سیف گارڈ نہیں ہوئے. سیف گارڈ جو ہیں وہ سیف گارڈ آپ کو میجارٹی میں اس کو اگنور کر دیتے ہیں سیف گارڈ کو. تو یہ صورتحال ہے. آپ جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت صاحب نے بیان دیا تھا کہ اصل آزادی انڈیا کو جو ہے 22 جنوری کو ملی گزشتہ سال جو ہے, یعنی وہ جو بابری مسجد پر جو ہے کی جگہ پر مندر تعمیر کیا گیا. تو اس بارے میں مسلم تنظیموں کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا, جبکہ دوسری تمام لوگوں نے جو ہے تو اس پر سخت ریئیکٹ کیا. وہ کیا ہم نے کچھ مسلم لیڈران جو ہے بڑی تنظیموں سے وابستہ ہے, کہا کہ ان کا بیان اگر آپ فیس ویلیو پہ لیں, عدالت نے کہا, عدالت کا ہی فیصلہ آیا کہ وہاں رام مندر تو دور کوئی مندر بھی نہیں تھا. عدالت کے فیصلے میں کہا گیا باضابطہ, اور دو باتیں ہو گئی, یعنی کوئی مندر نہیں تھا, رام مندر نہیں تھا. تیسری بات یہ کہا کہ یہ جو ہے بابری مسجد کو شہید کرنا ایک کرمنل ایکٹ تھا, یعنی خلاف قانون کام تھا. اس پر آپ لوگوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا کہ آپ یہ تین جو چیزیں ہیں عدالت نے آپ کے لیے جو ہے تو باضابطہ ایک سامان پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, فیصلہ ہمارے خلاف دیا ہے, بابری مسجد کے خلاف دیا ہے, تو آپ نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو ہماری لیڈرشپ جن سے کہا میں نے, ارے ہم سے غلطی ہو گئی, یہ بالکل یہ اس حوالے سے ہم کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے ہماری, اس کو کس طرح سے آپ یہ کرتے ہیں؟ ہمارے لیڈر ہے ہی کہاں. جی میں یہ سوال کرتا ہوں, جی ایک قوم کی اتنی بڑی قوم جو اقلیت ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی اکثریت میں ہے. جی 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 اب ہم ڈیسیشن لینے والے کون ہیں؟ جی جیسا کہ سکھوں کے اقال تک جی جی وہ سینٹرلائز اتھارٹی سینٹرلائز ہے, وہ ڈیسیشن لیتے ہیں. ایسا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. فرقے ہیں, جماعتیں ہیں, الگ الگ یہ ہے. تو آج ہم
وہ جو بھی بیان دیتے ہیں، جیسا کہ 22 جنوری کی آزادی، ملک کی آزادی ملے، تو کہتے ہیں کہ یہ آزادی ہی نہیں ملی گا. جی جی. تو اس طرح کے بیان دیتے ہیں، اور موہن بھاگوت کا کوئی اسس بھی نہیں کر سکتے وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. جی. ایک وقت اتفاق کی بات کرتے ہیں، ہم ہندوستان ایک ملا جلی کلچر ہے ہماری، ہم سب مل کے چلنا ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. ادھر ان کا آرگنائزیشن دوسرا کام کرتا ہے. تو یہ ڈیسیٹفل ایکٹ ہے. جی جی. وہ تو دوہری زبان استعمال کرتے، لیکن کم سے کم اتنا تو سوال تو کیا جا سکتا تھا نا. جی جی، ان کو دبا سکتا تھا کہ بھائی آپ جو ہے ایک کرمنل ایکٹ کو جو ہے تو آپ کی فتح کا دن، یعنی اس کے معنی یہی آپ کے دل میں چور چھپا ہے کہ آپ نے مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کر لیا، یہی تو کہنا چاہ رہے ہے نا. تو آپ کم سے کم اتنا سوال تو کر سکتے تھے. ہماری سوال کس سے کریں گے؟ نہیں، آپ ایک بیان جاری کرتے کم سے کم کہ بھائی یہ بھی نہیں آیا. اتنے بھائی یاد تو جہانی کراتے نا. چھوڑو، اس کے بعد جتنے جھگڑے ہوئے، کمیونل ٹربلز ہوئے، اس کے باوجود بھی ہم آج بھی ہماری ایک کوشش نہیں ہے کہ ہماری ایک تنظیم ایسی ہو جو جمہوریت کے حساب سے رہنا چاہیے. اور اس کو زیادہ ہماری پرابلم کیا ہے کہ یہاں ہمارے علماء الگ ہیں، اکابر الگ ہیں، دانشور الگ ہیں، اور یہ تینوں میں تال میل نہیں ہے. وہ کوآرڈینیشن پیدا کرنے کی ضرورت، کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو وہ اوپینین کس کا لیتے ہیں؟ آپ دیکھیں اس ایشو میں بھی، وقف کے معاملے میں بھی تھوڑی تنظیمیں ابھر گئے ہیں. جی. میں نہیں سمجھتا کہ کون مسلمان یہ وقف کے قانون کو صحیح ٹھہراتا ہے. جی. اب ہمارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو وقف کے قانون کو اب جو بدلا جا رہا ہے وہ قانون کو صحیح کہتے ہیں. وہ تو جو نہیں بھائی بول رہا ہوں، اب اس کو وہ سینٹرلائز ایشو بناتے. دیکھیں یہ بتا رہے ہیں آپ. اچھا دیکھیں ہمارے یہاں ہندو اور مسلم دو طبقے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اور ہماری آواز دبی ہوئی ہے، ہماری آواز کو سنیں. آج وقف جو ہے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ایشو بنایا گیا. مینوفیکچر کیا گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں. بنایا گیا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. تو ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے پاس کر ہی نہیں پائے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ آخری سوال یہی ہے میرا، آپ نٹشل میں جواب دے کہ اب یہ جو کیفیت پیدا ہونے والی ہے یہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، زور زبردستی کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ جس طرح کا جو وتیرہ رہا ان کا، تو اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نٹشل میں بتا دیں آخری. مسلم پرسنل بورڈ کی کل بیٹھک ہوئی تھی، اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ لیں گے مجھے پتا نہیں ہے، مگر ہم کو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جوڈیشل پات کو جو ہے تو فالو کرنا چاہیے، قانون کا سہارا ہی لینا چاہیے. ہمارے پاس دوسرا اور چارہ نہیں ہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. نہیں کھیلنا چاہیے. اس کو بڑے سنجیدگی سے اس کو یہ قانونی لڑائی لڑنا چاہیے. ایک ہمیں قانونی لڑائی، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سے کانسٹیٹیوشن ایشو ہیں، ہم اس کو ایشو بنانا چاہیے. تو یہ ایک جنگ کانسٹیٹیوشن لڑ جائے. جتنے بھی ہم کو شک ہوں گے کہ قانون ہمارا ساتھ دے گا نہیں، پھر اس کے سوائے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم اس ملک کی عدالت پر اعتبار رکھنا چاہیے اور کہیں نہ کوئی راستہ نکلے.
نکلا ہے قانونی طریقے سے بہت سے نکلے ہیں، ہم امید کریں گے یہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ یہ کنٹینیوس ایجیٹیشن ہمارا جاری رکھنا چاہیے، پیسفل کرنا چاہیے، یہ دو راستے ہی ہمارے پاس، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رحمان خان صاحب، آپ نے کئی اچھی تجاویز پیش کی اور بتایا کہ یہ جو اب صورتحال پیدا ہو رہی ہے جے پی سی جو جگدمبا پال کی قیادت میں بی جے پی کے رکن پارلیمان میں جو بنی تھی، جس طرح کا اس کا رویہ رہا، روش رہی، پورا جو ہے یعنی کھلے عام خلاف ورزی کر رہے تھے، پھر اوپر سے اور ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ جو ڈسینٹ نوٹ تھے ان کو خاموشی سے جو ہے رپورٹ سے نکال دیا گیا، یہ بھی یہاں تک بے ایمانی کی گئی۔ اب یہ بل کو جو ہے کسی بھی وقت حکومت جو ہے پارلیمنٹ پہ پیش کر سکتی ہے اور زور زبردستی کر کے پاس بھی کروا سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے آپ نے جو بات کہی کہ ہمیں عدالت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، عدالتی چارہ پر زور دینا چاہیے، اور مستقل ایک جو ہے ایک ایجیٹیشن جو ہے پیسفل ایجیٹیشن اپنے انداز سے چلانا چاہیے، تاکہ ہم وہ ان کا جو منشا ہے یعنی جو حکمراں جماعت کا حکمراں گروہ جو عناصر قوتیں ہے، وہ جو پولرائزیشن کی پولیٹکس کرتی ہے، اور کیونکہ ان کے پاس کوئی ایشوز نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو کمیونٹی کو موبلائز کر سکے، تو وہ آج آ کے جو ہے مسلمانوں پر تکیہ کرتی ہے، انحصار کرتی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی ایشو لیا جائے، مسلمانوں کو کوئی نام لیا جائے جس کے ذریعے وہ اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کر سکے۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔